پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب۔ اس قوم کے بارے میں کیا لکھے فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ دنیا میں دولت اور طاقت کا کھیل روز بروز بے حسی کی ایک نئی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ایک طرف دنیا کے امیر ترین ملک بے دریغ دولت لٹا رہے ہیں تو دوسری طرف غریب مظلوم اقوام بھوک، افلاس اور ظلم کا شکار ہیں۔ قطر کا سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اربوں ڈالر کے گفٹ دینا، جبکہ فلسطین میں معصوم بچے بھوک سے مرتے رہنا اس المیہ کی واضح مثال ہے۔ قطر مشرقی وسطیٰ کا ایک چھوٹا لیکن بے حد مالدار ملک ہے، جس کی دولت کا بڑا ذریعہ قدرتی گیس اور تیل ہے۔ قطر کی خارجہ پالیسی اکثر متنازع رہی ہے، لیکن اس کے امریکہ سے قریبی تعلقات ایک معروف حقیقت ہے۔ قطر میں امریکی فوجی اڈے بھی موجود ہیں جو پورے خطے میں امریکی مفادات کی حفاظت کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کے دوران قطر نے امریکہ میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی، بشمول اربوں ڈالر کے معاہدات، جائیداد اور باظاہر تحائف۔ رپورٹس کے مطابق ٹرمپ کے قریبی حلقے کو قیمتی گھڑیاں، جوہرات اور دیگر اشیاء بھی پیش کی گئیں۔ ادھر فلسطین، خاص طور پر غزہ، بدترین انسانی بحران کا شکار ہے۔ اسرائیلی محاصرے، مسلسل بمباری اور بین الاقوامی امداد کی بندش نے حالات کو مزید درگور کر دیا۔ 2023 اور 2025 کے درمیان ہزاروں فلسطینی بچے بھوک اور ادویات کی کمی اور بمباری سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق ہر دوسرا بچہ غذائی قلت کا شکار ہے۔ سب سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ سب کچھ مسلم ممالک کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ قطر جیسا ملک جو اسلامی اتحاد اور اخوت کی بات کرتا ہے، وہ اربوں ڈالر غیر مسلم طاقتوں پر خرچ کرتا رہا، مگر فلسطینی عوام کے لیے اس کا جذبہ عمل نظر نہیں آتا۔ عرب لیگ اور دیگر اسلامی تنظیمیں اکثر زبانی جمع خرچ سے آگے نہیں بڑھتیں۔ کیا وہ گفٹ جو قطر نے ٹرمپ جیسے شخص کو دیے، فلسطینی بچوں کے علاج، تعلیم، خوراک اور پناہ گاہوں پر خرچ نہیں ہو سکتے تھے؟ وہ قیمتی چیزیں کسی یتیم خانے، کسی ہسپتال یا کسی پناہ گزین کیمپ میں بہتر زندگی کی بنیاد نہیں بن سکتے تھے؟ یہ سوال صرف قطر سے نہیں بلکہ ہر اس مسلم ممالک سے ہے جو اپنی دولت کو مغربی دنیا کی خوش ندوی حاصل کرنے پر صرف کرتا ہے، مگر مظلوم مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ یہ وقت ہے کہ عالمی ضمیر جاگے۔ اگر مغرب فلسطین پر خاموش ہے تو کیا مشرق بھی؟ اگر دنیا انسانی حقوق کی بات کرتی ہے تو کیا فلسطین انسانوں سے خالی ہے؟ اور اگر مسلمان حکمران اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے تو پھر کون کرے گا؟ قطر کا ٹرمپ جیسے سائنسدان کو اربوں کا تحفہ دینا اور ساتھ ہی فلسطینی بچوں کا بھوک سے مرنا ایسے اعتزاز کی عکاسی کرتا ہے جو صرف افسوسناک نہیں بلکہ شرمناک بھی ہے۔ یہ وقت ہے کہ امت مسلمہ بیدار ہو اور اپنے وسائل کا درست استعمال کرے اور مظلوموں کی حقیقی مدد کرے، ورنہ تاریخ نہ معاف کرے گی نہ وقت۔ سننے میں آ رہا ہے کہ قطر ٹرمپ کو $400 ملین کا جہاز گفٹ کر رہا ہے۔ ٹرمپ وہ ہے جو اسرائیل کے ساتھ فل سپورٹ کر رہا ہے کہ تم فلسطین کو اڑاؤ۔ کیا مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جو اپنے بھائیوں پر ظلم کرنے والے کی امداد کرے؟ یہ آج کی بات نہیں، یہ ایک بار پہلے بھی ہوا تھا۔ جب ٹرمپ پہلی بار صدر بنا تو امریکہ معاشی کمزور ہو چکا تھا۔ اس وقت بھی سعودی عرب نے اربوں ڈالر کے معاہدے کر کے دم توڑتی امریکی صنعتوں کو زندہ۔ اب جب امریکہ دوسری بار کمزور ہوا تو اس وقت بھی سعودی عرب نے آگے بڑھ کر امریکہ کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے اربوں ڈالر کے معاہدے کیے۔ ملک اس لیے تو کہتے ہیں قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔